السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 11 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو ہدایت کی ہے کہ وہ 1 جنوری تک اپنا جو تحریری جواب ہے، جو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 24 نومبر کو، اس کے جواب میں اپنا تفصیلی تحریری جواب 1 جنوری تک جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کونسل کی جانب سے انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ہی بہت زیادہ وقت ضائع ہو چکا ہے، مزید مہلت نہیں دی جائے گی، جبکہ جوڈیشل کونسل کا آئندہ اجلاس 11 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا۔ 2 درخواستیں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئیں۔ ان 2 درخواستوں میں 2 شو کاز نوٹس جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس مظاہر نقوی کو جاری کیے گئے، انہیں کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو بھی ان کی درخواستوں کا حتمی فیصلہ ہونے تک ان پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ بڑی اہم یہ سماعت تھی، کیونکہ اس حوالے سے یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے پر حکم امتناع جاری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ جو شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی صورتحال جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جانب سے کمرہ عدالت میں پیش آئے گی، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی تو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس امین الدین، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی بھی اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل جو مخدوم علی خان ہیں، ان کی جانب سے بڑی جو ہے وہ اہم اپنے جو دلائل تھا اس کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے 2 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہیں اور انہی 2 درخواستوں پر وہ دلائل دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی درخواستیں دائر ہونے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حوالہ دیا گیا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس پر جو مخدوم علی خان تھے ان کی جانب سے جو بینچ کی تشکیل تھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، اور وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 3 رکنی کمیٹی سپریم کورٹ کی یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل ہے، یہ بینچز کی تشکیل کی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ 3 رکنی کمیٹی تھی اس کے میٹنگ منٹس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس نے یہ بینچ یعنی جو بینچ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا یہ بینچ اس 3 رکنی کمیٹی نے تشکیل ہی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بینچ کی جو تشکیل تھی اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے انہوں نے واضح طور پر اس پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جو 3 رکنی کمیٹی کے جو میٹنگ منٹس تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ایک ممبر ہیں اس 3 رکنی کمیٹی کے یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، ان کی جانب سے ایک خط بھی چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا جس میں 3 رکنی کمیٹی کے اجلاس، اس کے میٹنگ منٹس، جسٹس اعجاز الاحسن سے دستخط نہ لینے اور پھر وہ دستخط ایک ممبر کے دستخط کے بغیر وہ تمام جو میٹنگ منٹس تھے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحفظات کا اور ان کے جو خدشات تھے اس کا اظہار انہوں نے اپنے خط میں کیا تھا، اور اسی کا حوالہ مخدوم علی خان کی جانب سے اپنے دلائل میں دیا گیا۔ اس موقع پر جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس امین الدین، ان کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ جو 3 رکنی کمیٹی کا بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کا انتظامی معاملہ ہے۔
جس پر جو مخدوم علی خان تھے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ قانون یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 3 کے مطابق بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کرے گی، جس پر جسٹس مسرت ہلالی جو اس بینچ کی ممبر تھی انہوں نے مخدوم علی خان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کو بینچ کے کسی ممبر یعنی کسی جج کے اوپر بھی اعتراض ہے، جس پر مخدوم علی خان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ انہیں بینچ کے کسی ممبر یا کسی جج کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض پھر دہرایا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق یہ جو بینچ کی تشکیل ہے یہ 3 رکنی کمیٹی کا معاملہ ہے اور 3 رکنی کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل نہیں دیا۔ اس کا پس منظر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ 11 دسمبر کو جسٹس اعجاز الاحسن جو اس 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ جو میٹنگ منٹس یعنی کہ جو کمیٹی کا 5واں اجلاس ہوا اس 5ویں اجلاس میں نہ تو جسٹس اعجاز الاحسن کو بتایا گیا کہ وہ اجلاس کب ہے، نہ اس اجلاس کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے گئے، نہ ان میٹنگ منٹس جو ہیں اس کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن کے دستخط لیے گئے۔ اس کے علاوہ وہ میٹنگ منٹس جسٹس اعجاز الاحسن جو اس 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی منظوری اور ان کے دستخط لیے بغیر وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیے گئے۔ تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں اس میں جس میں ان کی مرضی یا رضامندی یا ان کا جو کنسنٹ ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو وہ تمام بینچز جو ہیں وہ خلاف قانون ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی، اور اگر 3 رکنی کمیٹی ایک جج کو بتائے ہی نہیں کہ اجلاس کب ہے، کس وقت ہے اور اس کے اندر کیا کیا ایجنڈا اس اجلاس میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تو پھر اس کو کمیٹی کا ایک باقاعدہ اجلاس قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی جسٹس اعجاز الاحسن کو لا علم رکھتے ہوئے بینچز تشکیل دیے گئے، اور یہ بینچز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو چیف جسٹس کے دست راست بھی ہیں اور ان کے ہم خیال بھی ہیں، اور ان دونوں ججز نے تیسرے جج کو بتائے بغیر ان کو علم میں لائے بغیر یہ بینچز تشکیل دیے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ممبر کو بتایا ہی نہیں گیا تو اس طرح یہ کمیٹی کا اجلاس ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے جو یعنی کہ بینچز کی جو تشکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے وہ جمہوری انداز میں ہو رہی ہے، یعنی وہ اکثریت کی بنیاد پر یہ جمہوری انداز میں جیسے ہوتا ہے کہ جو اکثریت میں ہو وہ حکومت سازی کرتا ہے یا وہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پریویل کرتے ہیں۔ تو اس پر 2-3 جو کیسز ہیں اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ دہرا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اب شفافیت ہے، جمہوری انداز میں بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسی کمیٹی کے ایک ممبر جسٹس اعجاز الاحسن جو اس وقت سپریم کورٹ میں تیسرے سینئر ترین جج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کمیٹی کے حوالے سے بتایا نہیں جاتا، میٹنگ منٹس شیئر نہیں کیے جاتے، میٹنگ منٹس پر ان کے دستخط نہیں لیے جاتے اور ان کے دستخط لیے بغیر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر چیف جسٹس پاکستان کا جو موقف ہے اس کی نفی ہوتی ہے، اور اس طرح ایک تاثر یہ ملتا ہے جیسے سپریم کورٹ میں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے اور ایک جج کو جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو لا علم رکھتے ہوئے یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور ان بینچز کی تشکیل کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اس کے اوپر تو ہم کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتے، لیکن جس طرح کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں اور جس طرح اس میں سے فیصلے دیے جا رہے ہوں اس سے ہم کچھ ایسا تاثر ضرور لے سکتے ہیں کہ ان بینچز کی تشکیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب اعتراض مخدوم جو بیرسٹر تھے مخدوم علی خان ان کی جانب سے جب یہ اعتراض اٹھایا گیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ اس 3 رکنی کمیٹی کے ایک ممبر جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے چیئرمین کمیٹی یعنی چیف جسٹس پاکستان کو احتجاجاً ایک خط بھی لکھا گیا ہے، تو اس پر جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس امین الدین ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے ایک الگ درخواست جو ہے وہ دائر کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آگے معاملہ جو ہے وہ مزید اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 3 کے مطابق سپریم کورٹ کی یہ 3 رکنی کمیٹی جو چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہے وہ بینچز تشکیل دے گی۔ تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق
جو یہ بینچ ہے جو جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستیں سن رہا ہے، یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق تشکیل نہیں دیا گیا، تو اس لیے جو ایک درخواست ایک تو دائر کرنے کے لیے کہا گیا، اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کا اور یہ موقف درست تسلیم کر لیا کہ یہ بینچ واقعی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق تشکیل نہیں دیا گیا، اور اس طرح جو الزامات 3 رکنی کمیٹی کے ممبر جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے لگائے گئے وہ بھی پھر بظاہر درست ثابت ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچز تشکیل نہیں دے رہی، بلکہ کمیٹی کے 2 ممبران جو آپس میں ہی کسی قسم کی کوئی مشاورت یا کسی قسم کی کوئی گفتگو کر کے تو یہ بینچز تشکیل دے رہے ہیں، اور تیسرے جج کو اس حوالے سے کوئی آگاہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو الزام جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے لگایا گیا وہ بظاہر درست وہ معلوم ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس الزام کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس کیس کو جو ہے وہ 8 جنوری تک سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 3 کے مطابق، اور 3 رکنی کمیٹی یہ نیا بینچ تشکیل دے گی۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے عدالت سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جو 11 جنوری کو اب ہوگا، اس پر حکم امتناع مانگا، تو جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت تشکیل ہی نہیں دیا گیا وہ جوڈیشل کونسل کے خلاف حکم امتناع کیسے جاری کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ان کی حکم امتناع کی درخواست تھی وہ تو رد کر دی گئی، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ نے بینچ فکسنگ کے جو الزامات تھے بظاہر ان کو درست تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو بینچ تھا جو جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا یہ در حقیقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 3 کے تحت اس 3 رکنی کمیٹی نے تشکیل ہی نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس طرح کی کسی خامی یا کسی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اور بظاہر اس سے یہ تاثر جو ہے وہ تقویت پکڑتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی جو منظور کردہ قانون ہے جس کو وہ آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دے چکے ہیں اس قانون کی ہی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اب اس کیس کی مزید سماعت 8 جنوری کو ہوگی، جبکہ جوڈیشل کمیشن کا جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ 11 جنوری کو ہے۔ 11 جنوری کو جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اپنی کارروائی مکمل کرے گی، ان کے خلاف شواہد کا جائزہ لیا جائے گا، گواہان سے جو ہے وہ جرح بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی 31 دسمبر یعنی 1 جنوری تک ہر صورت اپنا جو تحریری جواب ہے جو ان کو شو کاز نوٹس 24 نومبر کو جاری کیا گیا تھا اس شو کاز نوٹس کے جواب میں اپنا تحریری تفصیلی جواب سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائیں گے۔ 11 جنوری کو اگر 8 جنوری کو سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ کیس کی سماعت کرتے ہوئے حکم امتناع نہیں دیتا تو پھر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی 11 جنوری کو ہوگی، گواہان اور شواہد پیش کیے جائیں گے، لیکن جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کے اوپر جوڈیشل کونسل کے چیئرمین یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی جو مبینہ آڈیو ہے اس کے حوالے سے چیف جسٹس اور چیئرمین جوڈیشل کونسل نے کہا کہ پہلے ہمیں اس کی قانونی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ گواہان ہیں جیسے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور محمد خان بھٹی وہ اس وقت گرفتار ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا 11 جنوری کو انہیں بھی سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی بطور گواہ جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر جو کارروائی ہے وہ 11 جنوری کو ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل کی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جب 8 جنوری کو جسٹس مظاہر نقوی کا یہ مقدمہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس دن کیا پیش رفت ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ یہ آج کی اپڈیٹس تھیں، اس حوالے سے آپ کی کچھ آراء ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔